حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق کی یہ عادت تھی، آپ کا معمول تھا کہ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی کھائے پیے بغیر تو نہیں سو گیا۔ ایک دن معمول کے مطابق رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ چلتے چلتے جب آپ تھکے تو آپ نے فرمایا غلام یہاں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سکون کر لیتے ہیں، کافی تھک گئے ہیں۔ تو جس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اسی گھر سے آواز آ رہی تھی۔ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، بیٹی صبح دودھ بیچنا ہے، اس طرح کرو دودھ میں 1 کلو پانی ڈال دو، دودھ میں پانی ڈال دو۔ بیٹی نے کہا ہرگز نہیں ڈالوں۔ کیوں نہیں ڈالے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا دودھ میں پانی نہیں ڈالا۔ بیٹی میں تیری ماں ہوں، عمر تیری ماں جتنا درجہ نہیں رکھتا، میری بات سنو، دودھ میں پانی ڈال دو۔ کہا ہرگز نہیں ڈالوں گی، تو ماں ہے، ماں کا درجہ سر آنکھوں پر، تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ حکم ہرگز نہیں مانوں گی۔ کہا کیوں نہیں مان گی؟ کہا تو ہے عمر نے روکا تھا دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، نہیں ڈالنا۔ اور بیٹی اس وقت عمر دیکھ تو نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، یہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹی اس وقت عمر دیکھ تو نہیں رہا۔ بیٹی نے رو کر کہا اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ابھی پانی ڈال دو گی؟ عمر نہیں دیکھ رہا، پانی ڈال دوں گی۔ مرنے کے بعد جب اللہ فرمائے گا عمر تیری غیر موجودگی میں اس لڑکی نے دودھ میں پانی ڈالا تھا، اب بتاؤ اس کو کون سی سزا دینی چاہیے، تو اس وقت میں عمر کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس وقت کی شرمندگی سے بچا ماں، دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کہا غلام اس گھر کی شناخت کر لو کون سا گھر ہے، صبح آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق گھر گئے، اپنی فیملی کو اکٹھا کیا، بیٹے کو کہا آج تیرے لیے ایک اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کے آئے ہیں، اچھا سا رشتہ جو لاکھوں میں ایک، جو کروڑوں میں ایک، تیرے لیے دلہن ڈھونڈ کے آیا ہوں۔ اپنی گھر والی کو بھیجا، جاؤ فلاں گھر میں رشتہ مانگ کیا، غلام کو ساتھ بھیجا۔ غلام گیا، کہا جی یہ گھر ہے۔ آپ کی فیملی اس گھر کے اندر گئی، اس کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا، چھوٹے بڑے سارے خوش۔ ہاں جی آپ کی کوئی شرائط تو نہیں؟ کہا کوئی شرط نہیں، بس آپ جلدی کریں، آپ نکاح کر کے میری بیٹی کو لے جائیں، میرے لیے بس اتنا ہی کافی۔ مجھے تو دونوں جہانوں کی جتنی بھی خوشیاں ہیں تمام خوشیاں مل گئی، مجھے دونوں جہانوں کی عزت مل گئی، دونوں جہانوں کا کل سرمایہ مجھے مل گیا۔ میری بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی، آپ کے بیٹے کے گھر کی رونق بنے گی، ان کو خدمت کا موقع مل گیا، اس سے بڑی بات اور کون سی ہو سکتی؟ بس جلدی کرو، نکاح کرو، لے جاؤ۔ آج کل تو عموماً لڑکی والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا پڑھا لکھا بھی ہو، سماعت بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، انسان ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، ذات کا مسلی کیوں نہ ہو، خاندان کا چوڑا کیوں نہ ہو، لیکن نوٹوں سے کھیلتا ہو، اور یہ نوٹ چاہے حرام مال سے کیوں نہ کمائے گئے ہیں، یہ نوٹ چاہے حرام کمائی سے کیوں نہ کمائے گئے ہیں، ماہانہ تنخواہ 50,000 بھی ہو، لیکن نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ اوپر سے کتنے کما لیتا ہے، دوسرے بزنس سے کتنے کما لیتا ہے۔ اگر بیرون ملک رہتا ہے پھر تو سونے کا سہاگا ہو گیا۔ سیم لڑکوں والوں کی بھی یہی حالت ہے، یہی کہانی ہے۔ آج کل لڑکے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جی لڑکی امیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہو، نیک سیرت ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، خوبصورتی کا ہونا لازم ہے، حسن کا ہونا لازم ہے، دیندار ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن فیشنیبل ماڈل دنیا دار کا ہونا لازم ہے۔ لڑکی کے جو بھائی ہیں اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہوں،
لڑکی تنخواہ دار ہو، ڈیوٹی مین ہو، ایسی سوچ کے لوگوں کو میں نے بارہا یہ کہتے ہوئے سنا ہے جی اچھے رشتے نہیں آ رہے، اچھے رشتے نہیں مل رہے۔ ادھر سے لڑکی والے اچھے رشتے کی تلاش میں، ادھر سے لڑکے والے اچھے رشتے کی تلاش میں، دونوں کی خواہشات، دونوں کی سوچ ایک جیسی، وہ بھی پیسوں کے پجاری، یہ بھی پیسوں کے پجاری، وہ بھی دنیا دار، یہ بھی دنیا دار۔ لاکھوں لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا جی اچھے رشتے نہیں مل رہے۔ اور نادانو، میری بات دل کے کانوں سے سن لو اور سونے کی تختی پہ لکھ لینا، اچھا رشتہ بس وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھا ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اچھا رشتہ بس وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھا ہے۔ میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب کوئی ایسا بندہ نکاح کا پیغام بھیجے تو حامی بھر لینا۔ پوچھا گیا آقا کس طرح کا بندہ؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، نمبر 1 جس کے اخلاق اچھے ہوں، نمبر 2 جس کی اچھائی پر اس کے ہمسائے اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتے ہوں، نمبر 2 رب کا وفادار ہو۔ پوچھا گیا آقا رب کا وفادار کیسے بنتا ہے بندہ؟ فرمایا جو 5 وقت کا نمازی ہو۔ اس لیے جو رب سے وفا نہیں کرتا وہ تمہاری بیٹی سے وفا کیسے کرے؟ فرمایا لڑکی کی صورت بھی یہی، 5 وقت کی نمازی لڑکی سے شادی کرو۔ جو رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی وہ تمہاری دی گئی نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کرے گی؟ فرمایا نمبر 1 جس کے اخلاق اچھے ہوں، نمبر 2 جس کی اچھائی پر اس کے ہمسائے اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتے ہوں، نمبر 3 نمازی ہو، نمبر 4 والدین کا خدمتگار ہو۔ جو والدین کی عزت کرے گا وہ اپنی ساس کی، اپنے سسر کی بھی عزت کرے گا، اور جو شخص اپنے والدین کو بھی عزت نہیں دیتا وہ تمہیں عزت کیسے دے؟ فرمایا جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو حامی بھر دینا، اگر انکار کرو گے تو زمین پر فتنہ پھیلے گا۔ اس بیٹی کے مقدر کو سلام، اس کی تربیت کو سلام، اس کی سوچ کو، اس کی خواہشات کو سلام۔ اس نے کہا تھا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں اور شہزادیوں، تم لک چھپ کے تو گناہ کرتے ہو، باہر نہیں کرتے، اس سوچ کی بنیاد پر کہ کمرے کے اندر اللہ نہیں دیکھ رہا، باہر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے دنیا والوں کی نظروں سے تو تم لوگ چھپ سکتے ہو، اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔